نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زمر کا 6واں رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی کامیابی کے یہاں بنیادی اصول اور ضابطے کو ذکر کیا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ جرائم، خرابیاں اور معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کے 2 سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر جری ہو جائے، اسے اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ مجھ سے کوئی پرسش کرنے والا ہے، میری ان بدعمالیوں اور خرابیوں پر کوئی گرفت کرنے والا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگ پڑے کہ بس مسلمان ہے تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، بس میرے لیے نجات یقینی ہے، چاہے میں کچھ بھی کرتا رہوں۔ یا غیر مسلم ہے تو اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو، اسے کسی کا کوئی ڈر اور خوف ہی نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ معاشرے میں انتہائی درجے کا فساد پھیلائے گا، ظلم کرے گا، کتنی معصوموں کی جانیں لے گا، کتنی عزتوں سے کھلواڑ کرے گا، اور نہ معلوم کیا کیا معاشرے میں فساد اور خرابی پیدا کرے گا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو بھی متنبہ کیا، خبردار کیا کہ یہ مت سمجھنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہاری گرفت اور تمہارا حساب و کتاب، تمہاری پرسش نہیں ہوگی، لازمی بات ہے۔ کل قیامت کے دن دنیا میں بھی بہت سارے اعمال کی سزا تو تمہیں یہاں بھی مل سکتی ہے، جیسے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھو، بہت ساری قوموں کو یہاں دنیا میں بھی اللہ نے سزائیں دی ہیں، افراد کو سزائیں دی ہیں۔ اور پھر اسی طرح ویوم القیامہ، قیامت کے دن بھی اس رکوع کے آخر میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ ایک دوسری جماعت ہے کہ جو برائیوں، ظلموں، زیادتیوں، بدعمالیوں میں مبتلا تھی، لیکن اسے جب سمجھایا گیا تو وہ اپنی ان گناہوں پر نادم ہوئی۔ اب وہ ان کو چھوڑنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں ان کے بارے میں تو مجھ سے پرسش نہ ہو، کر بیٹھا ہوں، انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ انسان کے اندر حیوانیت بھی اللہ نے پیدا کی ہے، رکھی ہے، تو اس حیوانیت کو غالب کر کے وہ حیوانی تقاضے پورا کرتا رہا، خواہشات میں ڈوب گیا، بہت سارے لوگوں کا قتل کیا، اس نے ظلم و زیادتیاں کی، بہت کچھ کیا۔ لیکن اب اس کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ ان ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے تمہارے لیے رحمت کا در بالکل بند ہو گیا ہے، تمہاری بخشش کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تم اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے مغفرت کا کوئی دروازہ نہیں ہے، نہیں،
بلکہ ان کے لیے بھی مایوس ہونے سے ان کو روکا ہے کہ مایوس نہ ہو، غلطیاں ہو گئیں، آج بھی تم سچے دل سے توبہ کر لو اور اپنی اس ظلم و زیادتی والی زندگی کو چھوڑ دو اور اسلام والی عدل و انصاف کی زندگی اور احکامات کو اپنا لو، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ مایوس ہو جانا انسان کے لیے سب سے بڑی گویا کہ تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ اس سے انسان اور خرابیوں میں اور جرائم اور ظلم میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، الیاس کالسیف، مایوسی تلوار کی مانند ہوتی ہے، اور یہ دشمن کے لیے تو ہونی چاہیے۔ خاص طور پر خوف کے بارے میں فرمایا، کیونکہ مایوسی کے نتیجے میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ یار میرا کچھ ہونا تو ہے کوئی نہیں۔ تو خوف جو ہے، جو مایوسی کے نتیجے میں خوف پیدا ہو رہا ہے، یہ خوف اسے استعمال کرنا چاہیے اپنے دشمنوں کے خلاف۔ مایوسی کا خوف کہ میری تو بخشش ہونی نہیں ہے، جی میں نے تو اب بس پکڑا تو جانا ہی ہے، لو جو کرنا ہے کر لو۔ تو یہ جو ڈر اور خوف ہے اور مایوسی ہے، اس کو دشمن کے خلاف استعمال کیا جائے، جی کہ دشمن اس کا وہ اس کے خواہشات بھی ہیں، دشمن اس کا شیطان بھی ہے، دشمن اس کا وہ انسان بھی ہے جو اسے صحیح راستے پر آنے نہیں دیتے، ان کے خلاف استعمال کرے۔ لیکن یہی تلوار اگر انسان اپنے آپ کو مار لے تو تباہ کر لے گا، یعنی اپنے اوپر خوف مسلط کر لے، مایوسی مسلط کر لے، تو ایسا انسان تباہی و بربادی میں چلا جاتا ہے۔ جیسے چھری ہے، اگر چھری کا صحیح استعمال کرے گا تو وہ چھری اس کے پھلوں کو کاٹے گی، سبزیوں کو کاٹے گی، بہت سارے اور کام اس کے کرے گی۔ لیکن اگر یہی چھری اسے صحیح استعمال کرنا نہ آئی اور اس نے اپنی انگلی کاٹ لی، نقصان کرے گا، یا اپنے آپ کو مار لی، یا کسی اور دوست کے سینے میں گھونپ دی۔ اس لیے خوف اور مایوسی کے نتیجے میں جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان اپنی قوت عمل کو ضائع کر بیٹھتا ہے اور پھر انسان مزید گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بہت ہی عمدہ اور پیارے انداز میں فرمایا، قل اے پیغمبر، یا عبادی الذین اسرفوا، فرما دیجئے میرے وہ ان بندوں کو جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں کی ہیں۔ اسرفوا، اسراف کہتے ہیں حد سے زیادہ کسی کام میں بڑھ جانا، جی جنہوں نے گناہوں میں بہت زیادہ شدت اختیار کی، بہت قتل کیے۔ اس آیت کا پس منظر بھی کچھ اسی طرح ہی ہے کہ کچھ مشرکین جنہوں نے پہلے بہت قتل کیے، زنا کیے اور بہت ساری خرابیاں کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں، ہمارے دل کو لگتی ہیں، ہم ان کو قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز مانیں کہ ہم نے تو بڑے جرائم کیے، بہت قتل و غارت گری کی، بہت زنا کیے، بہت کچھ خرابیاں کی ہیں۔ اگر ہم آپ کی ان تعلیمات کو مان لیں اور پھر بھی ہماری ان پر گرفت ہوگی تو پھر ہمیں اس نئے دین کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم اسی پر ہی قائم رہیں گے۔ لیکن اگر ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں، ان کی کفاری کی کوئی صورت ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں بتا دی جائے، تو پھر ہم اس نئے دین کو، آپ کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے ایک ایسی آیت عطا فرمائی ہے کہ میں قطعاً پسند نہیں کرتا کہ دنیا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ، اس دنیا کے سے بھی کئی گنا زیادہ میرے پاس کچھ دولت اور خزانے ہوں، اور یعنی کسی کے پاس دولت اور خزانے ہوں اور وہ مجھے دے اور یہ آیت مجھ سے لینا چاہے تو تب بھی میں اس آیت کا سودا نہیں کروں گا۔ اتنی بڑی آیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اس کی رحمت کے امیدوار رہو۔ قنوط کہتے ہیں مایوسی کو، کہ مایوس ہو جانا کہ انسان
کہ میرے اب کوئی گناہ معاف نہیں ہوں گے، جو میں نے کیے ہیں غلطیاں وہ مجھ سے لازمی طور پر ان کی سزا مجھے ملے گی۔ نہیں، فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ اس آیت کا شان نزول اگرچہ خاص ہے لیکن حکم عام ہے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ کافر ہے مسلمان ہو جائے، یا چاہے مسلمان تھا اس سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن وہ اب سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، تو اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اے لوگو اپنے رب کی طرف خلوص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو، رجوع کرو اس کے پورے خلوص کے ساتھ۔ انابت کہتے ہیں دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، رجوع کرنا، صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور وَأَسْلِمُوا، ظاہری طور پر بھی اس کی فرما برداری کرو، اس کے احکامات کو بجا لاؤ، من قبل ان یأتیکم العذاب، پہلے اس سے یہ کہ آئے تمہارے پاس اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، تم یکا یک غفلت میں مبتلا ہو، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ نہ ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے، اسی طرح تم گناہوں زیادتیوں میں مبتلا ہو، تو پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، یاد رکھو، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر نہیں تمہاری مدد کی جائے گی، اس سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اور سب سے بہترین وہ کلام جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، اس پر ایمان لے آؤ، اس کی اتباع کرو، اللہ کے احکامات اور کلام مقدس کی پیروی کرو، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ، پہلے اس سے کہ تم پر اچانک عذاب آ اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، وانتم لا تشعرون، پھر اس وقت جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت تم طرح طرح کی باتیں کرو گے، پھر افسوس کرو گے، پھر تل ملاؤ گے، پھر ایک انسان کہے گا یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہے صد افسوس جو میں نے کوتاہی کی اللہ کے احکامات کے حوالے سے، جناب الہی کے حوالے سے جو میں نے کوتاہی کی، جو اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، میرے اوپر بڑا افسوس ہے کہ میں نے ان قیمتی لمحات کو کیوں ضائع کر دیا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو دنیا میں اللہ کے احکامات کا تمسخر اڑا دیتا تھا، جب بھی کوئی اللہ کا حکم سامنے آتا، کوئی دین کی بات آتی تو بجائے اس میں غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے کہ میں مذاق اڑا دیتا، پرواہ نہیں کرتا تھا۔ او تقول حین تری العذاب، یا جس وقت تم عذاب دیکھو گے تو اس وقت ایک انسان کہے گا لو ان لی کرۃ، کاش کہ اب اسے وہ دوبارہ فرصت کے اوقات مل جائیں، ایک مرتبہ دوبارہ اسے دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے تو وہ بڑا نیک بن جائے گا، نیک اور سچی جماعت میں شامل ہو جائے گا، اچھے اعمال کر کے فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو میں بس ہو جاؤں گا احسان والی جماعت کا ایک فرد بن جاؤں گا، اچھی جماعت جنہوں نے دنیا میں کردار ادا کیا، عدل و انصاف کو قائم کرنے، اچھائیوں کو غالب کرنے اور برائیوں کے خاتمے کے لیے جنہوں نے کردار ادا کیا، میں بھی ان کا حصہ بنوں گا، اس جماعت میں شامل ہوں گا۔ لیکن کل قیامت کے دن اس طرح کی باتیں کام نہیں آئیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلا قد جاءتک آیاتی، بلکہ تمہارے پاس میری آیات و احکامات آئے، فکذبت بہا، تم نے ان کو جھٹلایا، اور واستکبرت، اور تکبر و غرور سے کام لیا، وکنت من الکافرین، اور تو اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتا تھا، دنیا میں تو انکار کرتا تھا اور آج تو پچھتا رہا ہے، آج کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ ایک دفعہ بھیج دیا جائے تو اب دیکھنا میں کتنا نیک انسان بنوں گا، کتنا اچھا کردار ادا کروں گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کی بدعمالیوں کے اثرات ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گے، اور چہرے اس کی وجہ سے سیاہی میں مبتلا ہوں گے، اور کہا جائے گا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں سرکشی کیا کرتے تھے، تکبر اور غرور میں مبتلا رہتے تھے،
ظلم و زیادتی اور بدماشیاں کیا کرتے تھے، ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ ان لوگوں کو بچا لے گا جنہوں نے دنیا میں عدل و انصاف کیا، تقوی اختیار کیا، اللہ کا ڈر اور خوف ان پر غالب رہا، بِمَفَازَتِهِمْ، ان اعمال کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ دنیا میں جو انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ اس کی وجہ سے انہیں بچا لے گا کل قیامت کے دن کے عذاب سے۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف وہاں نہیں پہنچے گی، نہ ہی وہ پریشان اور غمزدہ ہوں گے۔ ولا ہم یحزنون۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آگے آیت کی تشریح میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ قیامت کے دن ان کے مفازات کے ذریعے سے انہیں نجات دے گا۔ مفازات سے مراد اس کے وہ اعمال ہیں جو اس نے دنیا میں اچھے اعمال، اچھا کردار جو اس نے ادا کیا تھا، وہ اس کے کل قیامت کے دن پیش اس کے حضور بڑی خوبصورت شکل و صورت میں پیش ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کو انتہائی خوبصورت شکل دے گا اور وہ اس انسان کے حضور پیش ہوں گے اور اسے تسلی دیں گے، حوصلہ دیں گے کہ بھائی گھبرانا نہیں ہے۔ جب بھی وہ کوئی پریشان ہوگا، خوف زدہ ہوگا، اسے حوصلہ دیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، تمہیں کوئی کسی قسم کی گزنت اور تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وہ کہے گا کہ تم کون ہو جو مجھے اتنی تسلی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم تمہارے وہی اعمال ہیں کہ دنیا میں تم نے ہمیں اٹھائے رکھا اپنے اوپر، آج ہم تمہیں اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے، تیری کامیابی آج ہمارے ذریعے سے ہوگی۔ تو مفازات کے ذریعے سے اللہ نجات دیتا ہے متقی لوگوں کو، یعنی جنہوں نے وہ کامیابی والے اعمال کیے نا، جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کامیاب وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے یہ اعمال ہوتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع خضوع ہے، لغو اور بیہودہ کاموں سے بچتے ہیں۔ پوری ایک تفصیل ایمان والوں کی صفات کی سورہ مؤمنون کے آغاز میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے اعمال اختیار کرو، ان کے ذریعے سے اللہ کل قیامت کے دن تمہیں نجات دے گا۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا کارساز اور وکیل بھی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، آسمانوں کے خزانے ہوں یا زمینوں کے، یعنی انسان اگر خزائن السماوات والارض کا مالک بننا چاہتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم سے پہلے کسی نے مجھ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں نہیں پوچھا، آج تم نے پوچھا ہے، تو سنو یہ اللہ کے خزانے، آسمان و زمین کی چابیاں ہیں، اللہ تک، اللہ کے خزانوں تک پہنچنے کے وہ راستے، وہ سنو یہ ہیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد۔ اسی طرح الظاہر والباطن، یہ جو وہ کلمات ہیں یہ در حقیقت اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، پہلا کلمہ ہے، استغفار ہے، ان کو کثرت سے پڑھنے والے در حقیقت اللہ ان کو اپنے خزانوں کی چابیاں عطا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ حقیقت کے مخفی علوم کھول دیتے ہیں، اللہ اپنے معارف ان پر آشکارا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ اور علماء ربانی ذکر و اذکار پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ ہمیشہ اونچے درجے کے اولیاء اللہ نے، علماء ربانی نے اللہ کے ان پاک ناموں کا بڑی کثرت سے ذکر کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کے علوم و معارف کھلے، حقائق اس کائنات کے روشن ہوئے،
جس کو آج عام آدمی نہیں سمجھ پاتا. جب اسے سمجھ نہیں آتی تو پھر الٹا بجائے اس کے کہ اپنے عجز کا اعتراف کریں ان اولیاء اللہ پر اعتراضات شروع کر دیتا ہے. یہ وہ اللہ کے خزانے ہیں جن کا قرآن نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ آسمان و زمین کے خزانے اسی کے ہیں، اسی کے پاس ہیں، اور وہی ان کا مالک ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات و تعلیمات کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یاد رکھو یہی خسارہ پانے والے اور نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دی، حکم دیا، اور انہیں مایوسی سے اور گناہوں سے، ظلم و زیادتی سے باز آنے کی ہدایت کی ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق